ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہاروکا کی آنکھوں میں ماضی کی پرچھائیاں جھلک رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک سا گیا تھا۔ کیا یہ لڑائی صرف جسموں کی ہے یا روحوں کی بھی؟ پس منظر میں دھندلے سائے حرکت کر رہے تھے۔ اس کے لفظوں میں درد چھپا ہوا تھا جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ ہر پنچ ایک کہانی سنا رہا تھا، چہرے پر چوٹ کے نشان اس کی اندرونی جنگ کی گواہی دے رہے تھے۔ کیا ہاروکا واقعی بدل گیا ہے؟ خاموشی کی اس رات میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہاروکا کی آنکھوں میں ماضی کی پرچھائیاں جھلک رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک سا گیا تھا۔ کیا یہ لڑائی صرف جسموں کی ہے یا روحوں کی بھی؟ پس منظر میں دھندلے سائے حرکت کر رہے تھے۔ اس کے لفظوں میں درد چھپا ہوا تھا جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ ہر پنچ ایک کہانی سنا رہا تھا، چہرے پر چوٹ کے نشان اس کی اندرونی جنگ کی گواہی دے رہے تھے۔ کیا ہاروکا واقعی بدل گیا ہے؟ خاموشی کی اس رات میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ خاموش کھڑا تھا، دھوپ کی ایک کرن اس کی پیشانی پر گری، اور اسی لمحے ماضی کا ایک ٹکڑا تیز فریم میں اس کے ذہن میں آیا۔ وہ بچپن کا منظر جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ دوڑ لگا رہا تھا اور گرتے ہی سنبھل گیا تھا۔ کیا آج کی لڑائی بھی ویسی ہی ہے؟ کیا وہ پھر سنبھل پائے گا؟ سوال رہتا ہے۔ اور الفادیر میدان کے دوسرے کونے میں ساکوراغ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سانس لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر پسینہ، آنکھوں میں حیرانی، جیسے وہ بھی سوچ رہا ہو کیا یہ وہی ہاروکا ہے؟ پھر اچانک خاموشی کو چیرتے ہوئے ہاروکا بولتا ہے، یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ ان سب کے لیے ہے جنہوں نے مجھے کمزور کہا تھا۔ یہ لائن سنتے ہی فضا بدل جاتی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک کی دائنا تیز ہوتی ہے، اور اگلا پنچ آسمان کی طرف الفاٹیتا ہے۔ کیا یہ آخری وار ہے یا ابھی اور زخم باقی ہے؟ اسی دوران ایک اور کردار، یوکا، آہستہ سے منظر میں داخل ہوتی ہے۔ وہ ہاروکا کی طرف دیکھتی ہے اور دل میں کہتی ہے، کاش میں اس وقت بول دیتی جب تم نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا یوکا واقعی اس سے کچھ چھپا رہی ہے؟ کیا ان کے بیچ کوئی رشتہ تھا جو اب صرف خاموشی میں موجود ہے؟ ساکوراغ دوبارہ حملہ کرتا ہے، مگر اس بار ہاروکا دفاع نہیں کرتا، بلکہ آنکھوں میں آنسو لیے صرف اتنا کہتا ہے، تاب چاہے جتنا زور لگا لے، میں اب گرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ جملہ جیسے ہر دیکھنے والے کے دل میں آترتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کا لمحہ ایسا کہ وقت تھم جائے۔ ہاروکا کا آخری وار ساکوراغ کے سینے پر، اور دونوں زمین پر گرے ہوتے ہیں۔ سانسیں بے ترتیب، دل کی دھڑکنیں واضح، مگر ہاروکا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ کیا اس نے یہ لڑائی جیت لی یا صرف خود کو؟ تبھی یوکا اس کے پاس آتی ہے اور سرگوشی میں کچھ کہتی ہے، لیکن آواز نہیں آتی، صرف ہاروکا کی آنکھوں میں نمی نظر آتی ہے۔ کیا یہ معافی تھی یا محبت؟ کیمرہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف جاتا ہے، جہاں رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی ہوتی ہے، جیسے وقت گواہی دے رہا ہو کہ کچھ لمحے جنگ نہیں، جذبات جیتتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بوڑھی آواز، شاید کسی استاد کی، سناٹا توڑتی ہے، اصل طاقت وہ نہیں جو ہاتھوں میں ہو، اصل طاقت وہ ہے جو دل برداشت کرے۔ کیا واقعی؟ کیا ہم نے آج سیکھ لیا کہ ہاروکا صرف ایک لڑاکا نہیں بلکہ ایک احساس ہے؟ پھر اچانک ایک نئی آواز، اجنبی، گہری اور پرانی، تم نے اچھا کھیلا، لیکن اب میرا وقت ہے۔ اور کیمرہ پیچھے ہٹتا ہے، ایک نئی شخصیت سائے میں کھڑی ہے۔ کون ہے وہ؟ پرانا دشمن یا نیا چیلنج؟ کیا ہاروکا اب بھی لڑے گا یا بس اب خاموش ہو جائے گا؟ اور اس لمحے اسکرین پر صرف ایک فریز فریم، چہرے پر چوٹیں، جسم پر زخم، مگر آنکھوں میں سکون۔ پھر بلیک اسکرین پر لکھا آتا ہے، کبھی کبھی سب کچھ ہار کے ہی انسان مکمل ہوتا ہے۔
اور پس منظر میں چلتا ہے وہی تھیم جو ہم نے پہلی بار سنا تھا، آہستہ، درد بھرا اور امید سے بھرپور۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں چھوڑ جاتا ہے ان سوالوں کے ساتھ جو دل میں گونجتے رہیں گے۔ کیا ہاروکا کو وہ سب ملا جو وہ ڈھونڈ رہا تھا؟ کیا یوکا نے سچ کہا؟ کیا نیا دشمن ہاروکا کو ختم کر دے گا یا ہاروکا خود کو اس بار بھی بچا لے گا؟ سوال باقی ہیں، جواب نہیں، بس ایک شدت، ایک خاموشی اور ایک بے چینی۔ اگلے ایپیسوڈ کے انتظار کی